السلام علیکم، میں عبدالوسیم ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے اردو کی غزل کے ساتھ، جس کے شاعر ہیں مومن خواہ مومن۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی غزل کو شروع کریں، اس کے شاعر مومن خواہ مومن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ محمد مومن خاں کے آبا و اجداد کشمیری شرفا تھے۔ شرفا مطلب شریف لوگ، جن کا خاندانی پیشہ طباوت تھا، لکھنے کا۔ طباوت مطلب حکمت کا تھا۔ مومن کے والد حکیم غلام نبی خان دلی کے کوچہ چہلان یعنی جو اب کوچہ چلان ہے میں رہتے تھے۔ مومن کی ولادت 1800 میں اسی محلے میں ہوئی، یعنی دلی میں ہوئی، اور کوچہ چلان جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ مومن کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، بعد میں اس زمانے کے بہترین علماء سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ شاعری اور شروع کی تو شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے، لیکن جلد ہی اصلاح کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مومن اپنے زمانے کے ذہین ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی قدرت حاصل تھی، اور ان کا فارسی کلام بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا اور ابھی لکھا اور سمجھا اور سطحی طور پر شعر و شاعری شروع کر دی، لیکن مومن کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ مومن نے سطحی طور پر شعر و شاعری نہیں کی، جب شروع سے ہی اعلیٰ درجے کی شعر و شاعری کی۔ انہوں نے نہ صرف اردو زبان پہ قدرت حاصل کی، پڑھا لکھا مہارت حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی ان کی مہارت، ان کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے شعر و شاعری شروع کی تو اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی شعر و شاعری شروع کی۔ انہیں اپنے خاندانی پیشے طباوت کے علاوہ دوسرے بہت سے علوم و فنون، مثلاً منطق، حیت، نجوم، ریاضی اور شطرنج میں بھی مہارت حاصل تھی۔ لوگوں کو دیکھنا ہے نا، حکمت، لوگوں کو دیکھنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی بیماریوں کو سمجھنا، دوا تجویز کرنا، اس کے علاوہ انہیں منطق، حیت، نجوم، ریاضی اور شطرنج جیسے کھیل پہ بھی مہارت حاصل تھی، یعنی وہ ایکسپرٹ تھے۔ 1852 میں مکان کی چھت سے گردے سے انتقال ہوا۔ اوپر چھت پہ بیٹھے ہوں گے، گئے ہوں گے کھیلنے، دیکھنے کے لیے، وہاں سے پیر پھسلا اور گر گئے اور انتقال کر گئے۔ مومن نے اپنی شاعری میں مختلف اصناف سخن کو کامیابی کے ساتھ بھرتا، لیکن جس صنف سخن کے لیے مشہور ہوئے وہ غزل ہے۔ سب چیزوں میں تبازمائی کی، لیکن جس کے لیے وہ مشہور ہوئے وہ غزل ہے۔ غزل کی عام روایت کے مطابق مومن کا زیادہ تر کلام حسن و عشق کے گرد ہی گھومتا ہے۔ ہماری زیر نظر غزل وہ بھی حسن و عشق کے ارد گرد ہی گھومتی نظر آتی ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو باتیں واقعات ہوتے ہیں، ان کے عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ معاملہ بندی مومن خاں کا خاص میدان ہے۔ اگرچہ اس طرح انہوں نے اپنی غزل کا دائرہ محدود کر لیا، لیکن ان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اس محدود دائرے میں جدت پیدا کی اور اپنے کلام میں معاملہ بندی کو بڑی خوبی سے نبھایا۔ جو بتایا نا کہ عاشق و معشوق کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جو عہد و پیما ہوتے ہیں، اور جو باتیں ہوتی ہیں بے سر پیر کی سمجھ لو، یا دل صرف تسکین کے لیے، ذہنی اور دلی تسکین کے لیے، اسے معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ اور مومن خواہ مومن نے اسی بات کو، اسی میدان میں اپنا میدان بنایا اور اسی میں کمال حاصل کیا۔ لیکن ان کا ایک کمال یہی ہے کہ انہیں اسے محدود دائرے میں جدت پیدا کی اور اپنے کلام میں معاملہ بندی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ مومن کے اکثر اشعار بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اشاروں اور ادھوری باتوں سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ پوری بات نہیں کہہ پاتے، اشارہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اشاروں کے نام میں بات کر رہے ہیں، تو اور سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ان کے اشارے کا نام سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو اپنے کلام کو، اپنی زبان کو زیادہ لوگوں تک عام تک پہنچانا ہے تو اسے عام فہم رکھنا چاہیے، لیکن مومن خواہ مومن کیا یہ چیز نہیں ملتی۔ ان کی تشبیہات و استعارات ان کی سلیقہ مندی کا ثبوت ہے۔ نازک خیالی اور مضمون آفرینی کلام مومن کی اہم خصوصیات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن نازک خیالی کے معاملے میں اپنے تمام ہم عصر شعراء جیسے ذوق، غالب،
ظفر، آزردہ اور صہبانی وغیرہ سے بھی سبقت لے گئے۔ اب جو غزل آپ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو 3 لائنیں میں نے پڑھی، 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، وہ کس سیناریو میں پڑھی ہیں۔ غزل مسلسل کی اس غزل کو پڑھنے کے بعد اب غزل مسلسل کی تعریف بیان کر سکیں گے، یعنی غزل کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو جاری و ساری رہتا ہے، جو غزل پہ غزل اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مختلف سندوں کو سمجھ کر بیان کر سکیں گے، اشعار کو سمجھ کر ان کی تشریح اور تحسین کر سکیں گے، مومن کی طرز شاعری پر اظہار خیال کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی غزل کو پڑھیں کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، اس کے مشکل الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ قرار، اقرار، عہد اور وعدہ، لطف، مہربانی، پیشتر، پہلے، گلا، شکوہ، شکایت، حکایت، کہانی، قصہ، بات، جی مطلب طبیعت، دل، مزاج، آشنا، واقف کار، جان پہچان والا، چاہنے والا، مبتلا، عاشق، عشق میں گرفتار، کسی چیز میں مبتلا یا مبتلا، کسی چیز میں گرفتار۔